ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی غذا تھی۔ سانس لینے میں بھی بہت دشواری کا سامنا تھا۔ نقاہت اتنی کہ بغیر سہارے کے حاجت کے لیے بھی نہ جا سکتے تھے۔ ایک دن چودھری صاحب ان کے یہاں تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا، جہاں چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگا دیے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا۔ چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھیراپی، آخر یہ کمال کس چیز نے دکھایا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہاسپٹل بند ہو جائیں اور سارے کے سارے میڈیکل سٹورز پر تالے پڑ جائیں۔ چودھری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آ گیا؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی۔ میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے لگا دیا۔ میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑ رہی ہے؟ بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میری امی، ابو، بھائی سب سیلاب میں بہہ گئے۔ میرے مال مویشی، ڈھور ڈنگر زمین پر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اب 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کے عوض آپ کی خدمت پر مامور ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل پسیج گیا اور پوچھا، بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرواؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا۔ قدرت مہربان ہو گئی۔ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ سارے ڈاکٹرز اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چلا گیا۔ میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں، کہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ اور نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ القرآن۔